وقت کیونکہ تھوڑا رہ گیا ہے، میں بڑے ادب سے گزارش کر رہا ہوں بابا محمد یحییٰ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار جو کچھ وہ فرمانا چاہتے ہیں۔ بابا صاحب ایک ایسی ہستی ہے، ان کے بارے میں اگر میں ابھی بولنا شروع کروں تو پھر مغرب کی اذان بھی ہو جائے گی اور پھر بڑی دیر تک بات چلتی رہے گی۔ بس یہ اتنی گزارش ہے کہ سر تشریف لائیں، کچھ دو چار باتیں ہمیں عطا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھ سے پہلے میرے بہت سے بزرگوں اور دوستوں نے اتنا کچھ کہہ دیا ہے کہ میرے پاس سب کوئی گنجائش نہیں ہے کوئی بات کہنے کی، اور ویسے بھی میں تہی دامن ہوں، میرے ہاں تو نہ پھول ہیں نہ کانٹے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ بادشاہ کے سامنے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اور کسی عالم کے سامنے اپنی زبان کی، اور کسی عاشق کے سامنے اپنے دل کی، اور کسی درویش کے سامنے اپنی ایمان کی، اور کسی مجذوب کے سامنے اپنی سوچ کی حفاظت کرو۔ اب یہ بھی کہا کہ جہاں پہ اہل نسبت بیٹھے ہوں وہاں پہ بڑا محتاط ہو کے جاؤ اور بڑی محتاط سی بات کرو۔ اس محفل میں عاشق بھی بیٹھے ہیں، عالم بھی بیٹھے ہیں، بڑے بڑے ادیب اور فنکار بھی بیٹھے ہیں، یہاں پہ بڑی بڑی روحانی شخصیات بھی تشریف فرما ہیں، اور واصف صاحب سے نسبت رکھنے والے ان کے دیوانے بھی تشریف فرما ہیں۔ تو یہ سارے معاملے ایسے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ میرے لیے کچھ کہنا بنتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات میں ضرور آج زندگی میں پہلی دفعہ شیئر کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے یہ بات نہ تو مجھے بتانے کی اجازت تھی نہ موقع تھا۔ آج اتفاق ایسا ہوا کہ بیٹھا ہوا میں مجھے ان بزرگوں کی بات سے ایک بات یاد آ گئی، تو میں نے ہلکا سا مکاشفہ کیا، بیٹھے بیٹھے اجازت چاہیے کہ اس بات کو میں کر دوں، تو مجھے اشارہ ملا کہ آپ بات کر سکتے ہیں۔ تو فرسٹ ٹائم ان مائی لائف اس بات کو میں عیاں کر رہا ہوں، جن کا تعلق واصف صاحب کی ذات سے گرامی سے۔ بہت زمانے کی بات ہے کہ میں قدرت اللہ شہاب صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا ان کے قدموں میں، تو میں نے ان سے ذکر کر دیا۔ میں نے کہا کہ شہاب صاحب مجھے کسی بابے سے ملا دیں آپ۔ کہنے لگے یار بات یہ ہے کہ بابا میں تو جانتا تو ہوں ایک دو بابے ان کو، لیکن وہ شاید تمہارے مقصد کے نہ ہو، لیکن لاہور چل کے نا کچھ بات ہوگی۔ تو میں لاہور جب ان کے ساتھ آیا تو بابا جی مجھے اشفاق صاحب کے پاس لے کے آ گیا۔ وہاں پر مفتی صاحب بھی تشریف فرما تھے، آ گئے تو باتوں باتوں میں کہا کہ یہ جو یحییٰ ہے نا، یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کسی بابے سے ملا دی۔ تو یار آپ اس کو کسی بابے سے آپ جاتے رہتے ہیں؟ تو کہنے لگے گی میں تو بابا جی نور والوں کو جانتا ہوں، تو ٹھیک ہے تم بھی چلنا۔ میں نے ایسے ہی پوچھا، میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ یہ بابا جی نور والے صاحب جو ہیں یہ کیسے بابے ہیں؟ کہ جی وہ پنڈی قسم کے بابے ہیں، پگڑے پر بڑی باندھی ہوگی، چادر پہنا ہوتا ہے، موٹا سا کپڑا پہنا ہوتا ہے، سادی سی باتیں کرتے ہیں، نشست و برخاست ان کی انتہائی سادی سی ہوتی ہے۔ تو میں دل میں سوچا، میں نے کہا یار بابے ایسے ہی ہوتے ہیں، تو یہ جو مجھے بابا ایسا چاہیے جیسے اشفاق صاحب ہیں، مجھے کو بابا ایسا چاہیے کہ جس طریقے سے ممتاز مفتی صاحب ہیں، مجھے بابا ایسا چاہیے جیسے قدرت اللہ شہاب ہیں، کہ یہ مجھے کس پہلو قسم کے بابے سے ملا رہے۔ بہرحال انہیں بھی شاید احساس ہو گیا کہ یہ بچہ جو ہے
یہ کچھ خوش نہیں اندر سے ہوا. کہنے لگا اچھا یار میری ایک اور بھی بابا ہے بھی میں تمہیں کو لے کے چلنا. اشفاق صاحب میں خوبی تھی کہ وہ پنجابی میں بات کرنا پسند فرماتے تھے. شاذ ہی زندگی میں انہوں نے میرے ساتھ کبھی اردو میں بات کی ہو, موسٹلی وہ پنجابی میں بات کرتے تھے. اور وہ بھی بالکل وہی پرانی ان کی جو اپنے علاقے کی پنجابی ہوتی تھی جس میں کچھ پینڈو ٹچ بھی ہوتا تھا, کچھ ایسا بھی کوئی لفظ اس طرح کا, کوئی اٹالین ہے, کوئی انگلش ہے, کوئی پنجابی, کوئی اردو, کوئی ہوگا. ایک شام مجھے وہ ساتھ لے کے اسکوٹر کے اوپر بٹھا کے تو مجھے ایک جگہ لے آئے. یہ فرسٹ ٹائم یہ بات میں کر رہا ہوں, میں نے آج تک اپنی کسی کتاب میں بھی اس کو شیئر نہیں کیا کہ اجازت نہیں تھی. لے آئے تو میں بڑا سہما ہوا کہ یہ کہاں آ گئے. گھر کے ہم اندر آئے تو وہاں پہ ایک صاحب ہمیں ملے, بڑے پیار سے محبت سے ہم بیٹھے اور ان کی آپس میں بڑی بے تکلفی سے گفتگو ہو رہی تھی, جیسے دوستوں میں ہم اصلوں میں ہوتی ہے, ہم ذہنوں میں ہوتی ہے, ہم منصوبوں میں ہوتی ہے, ہم فکروں میں ہوتی ہے, اس طرح کی گفتگو. بیٹھے باتیں ہوئی. اب میں اس تجسس میں کہ مجھے یہ بابے کو دکھانے آئے ہیں تو ابھی تک اس بھابھی کی آمد نہیں ہو رہی ہے. اچھا اب باتیں ہوئی, کھانا پینا ہوا, جو کچھ بھی ہوا, اس کے بعد ہم اٹھے تو مجھے کہتے ہیں یہ بابا آپ کو کیسا لگا. میں نے کہا جی کون سا بابا. کہنے لگے آپ نے اس جہاں کو بابا نہیں دیکھا. میں نے کہا جی نہیں. ماں نے تو سوٹیڈ بوٹیڈ آدمی, بڑے خوبصورت بال ہیں, کلین شیو ہے اور سگریٹ بھی یہ جا رہے ہیں. تو یہ میں تو ان سے وہاں باتیں ان کی بڑی اچھی تھی, چھوٹی چھوٹی دھیمی سہج سے بات کر رہے تھے. تو میں نے کہا یہ بابا ہے. میں نے کہا یہ تو کوئی بابو ہے, بابا نہیں. اب صاحب وہ دوسرے کہنے لگے یار میری سمجھ نہیں آتی یار تمہیں نہ کہ بابا نور والا پسند آیا, نہ تمہیں بابا اے پسند آیا, نہ انہوں کی داڑھی پگڑی تے تحمد تے موٹا لباس تے کپڑے دے بیڑے پسند آئے نے, نہ انہوں کا سگریٹ پینا پسند آیا, نہ کلین شیو پسند آئی. آخر تو چاہنا کی نہ بابو تم پسند آیا نہ بابا تم کس طرح کا بندہ چاہیے. میں نے کہا یہ نہیں مجھے پتا کس طرح کا بندہ چاہیے, لیکن اے بابو نے. اشفاق صاحب نے واصف علی مرحوم مغفور کو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, مراتب بلند فرمائے, شکایت میری کر دی کہ یہ جو بچہ ہے اس بچے نے آپ کو بابا ماننے سے انکار کر دیا اور بابو کہتے ہیں آپ کو. کہنے لگے ہاں وہ کہنے لگے اچھا ہونا ہے منہ ذرا لے کے. انہوں کہنے نے کہا تم نے دس تمہیں بابے کو کی تکلیف ہے. نہیں تکلیف تو کوئی نہیں, لیکن یہ لفظ بڑا ایک ٹیپیکل پنجابی قسم کا لفظ ہے جی بابے کا تصور ہوتا ہے. ایویں داڑھی ہوئے گی جی, سر سے پگڑا بنیا ہوئے گا, انہیں سما پایا ہوگا, ہاتھ پھڑیا ہوئے گا لچیا, اور کوئی اپنا تحمد ہوئے گا, دیسی جتی ہوئے گی, اور موٹیاں موٹیاں انگلاں گٹھ پہ انگلیاں تے وہ کابندہ ہوئے گا. تیرے میری نظر سے جو میں کہا جی دراصل یہ چیزاں نہیں, لیکن یہ کہ نفرت کوئی نہیں, لیکن چیز ہے کہ مجھے ایسا نہ بابا نہیں چاہیے, مجھے بڑا بابا چاہیے بڑا شاندار قسم کا ہوئے. کہنے لگے اچھا پتر لے پھر آج تو میں تمہیں بابا بناتا. السلام علیکم. ماشاء اللہ. تو شیر بابا جی اس دن دے تسی بابے ہو گئے ہو. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یا صاحب بہت شکریہ.